اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول الرب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا سلامتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی غازہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد ایک دفعہ اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد جزاکم اللہ سامعین محترم عزیزان گرامی قدر مسلسل شبہ جمعہ کی مجالس میں جس موضوع سخن پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے وہ ہے سفر آخرت اور آج یہ گفتگو اپنے 47ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے یقیناً عقل مندی اسی انسان کو زیب دیتی ہے جو اس دنیا کو راہ گزر سمجھتا ہے اور امتحان گاہ سمجھتا ہے کیونکہ روایت کا یہی مفہوم ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا میں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں بھیجا بلکہ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، ایک رستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، ہدف کچھ اور ہے جہاں پر ہمیں پہنچنا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، جس طریقے سے ہم کچھ دیر کے لیے ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں اور پھر نتیجے کا انتظار کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی دنیا بھی ہے، ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے بھیجا ہے امتحان دینے کے لیے، جاؤ امتحان دے کر آؤ۔ ہم نے تمہیں سب پڑھا دیا ہے، سب بتا دیا ہے۔ قرآن مجید جیسی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے جس کی پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے ریب کی، کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں سارے احکامات موجود ہیں۔ ایسے اہل بیت علیہ السلام ایسی ہستیاں بھیجی ہیں کہ جنہوں نے آ کر تمہیں پڑھایا ہے، جنہوں نے تمہیں آ کر علم دیا ہے۔ لہٰذا اب تم پڑھ چکے، اب تمہیں ساری باتوں کا علم پہنچ چکا ہے، لہٰذا اب تم امتحان گاہ میں موجود ہو، ایک ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر تم موجود ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم یہاں پر کرتے کیا ہو، تم یہاں پر کامیاب ہوتے ہو یا ناکام ہو جاتے ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو جب سفر آخرت کی مجلسیں ہم نے شروع کی تھی اور ابتدا کی جب تقاریر تھی تو اس میں ایک حدیث مسلسل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کھیتی باڑی کا اصول ہوتا ہے اور سیدھی سامنے کی بات ہوتی ہے کہ کھیتی باڑی میں ایک کسان جو زمین میں بوتا ہے وہی پاتا ہے،
ایسا تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ سیب کا بیج بویا جائے اور آم کا درخت نکلا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کسی کسان نے گندم کی فصل بوئی ہو لیکن جب وقت آئے فصل کاٹنے کا تو چاول کی فصل نکلا ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جو انسان بوئے گا وہی پائے گا، وہی اسے نتیجہ ملنے والا ہے۔ اب خوب توجہ کیجئے اس فرمان پر، کیا فرمایا؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہے کھیتی کس کی؟ آخرت کی۔ یعنی جو اس دنیا میں بو رہے ہو وہی آخرت میں تم پانے والے ہو۔ اگر اس دنیا میں تم نیکی کے بیج بو کر آ گئے تو پھر آخرت میں تم ثواب کا پھل آسانی سے پال لو گے، لیکن اگر تم اس دنیا میں گئے اور دنیا میں جا کر تم نے گناہوں کے بیج بو دیے تو پھر وہاں پر تیار رہنا کہ عذاب کی فصل تمہیں کاٹنی پڑے گی اور وہی تمہیں ملنے والا ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، عقل مند کسان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی فصل کی حفاظت کرتا ہے، جو کھیتی باڑی بڑے دھیان سے کرتا ہے، نیکیوں کے بیج بوئے گا اگر عقل مند انسان ہوگا۔ اور دیکھیے عقل مندی ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جب بیج بو دیے جائیں تو پھر اس فصل کی حفاظت بھی کی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی فصلوں کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے، خاص طور پر جن کا تعلق گاؤں دیہات سے کبھی پڑا ہے، کبھی واسطہ ہوا ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ ایک کسان فقط بیج نہیں بوتا، پھر اس کا دھیان بھی رکھتا ہے۔ اس کو دیکھنا ہے کہ کھاد جو ہے وہ اچھی ہے یا نہیں ہے، اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وقتاً جو ہے وہ فوقتاً اس کو پانی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، دھوپ کا اچھے طریقے سے انتظام ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کیڑوں نے اس پر حملہ کر دیا تو پھر وہ دواؤں کا انتظام کرے گا کہ کہیں ایسے کیڑے نہ پڑ جائے کہ جو فصلوں کو تباہ و برباد کر دے۔ تو بڑے دھیان سے وہ فصلوں کو کاشت کرے گا اور بڑے دھیان سے فصلوں کو لگائے گا۔ یہی معاملہ بھی دنیا کی کھیتی باڑی کا ہے۔ نیکیوں کے تو بیج بو دیے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کے بعد گھمنڈ کر کے نیکی کو ضائع کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو نیکی تو کر لی لیکن نیکی کے بعد جتا کر اس نیکی کو تباہ و برباد کر دیا اور ضائع کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو۔ لہٰذا سامعین محترم، عقل مند وہی ہوگا کہ جو اس دنیا کو گزرگاہ سمجھے گا، جو اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھے گا کہ یہاں سے جانا ہے ہمیں کوچ کر کر آخرت کی طرف، وہ اصل مقصد ہے، وہ اصل منزل ہے۔ یہ دنیا تو ایک ایگزامینیشن ہال ہے جہاں پر ہم صرف اور صرف امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ اہل بیت نے پڑھا دیا، قرآن نے بتا دیا، اب ہمارا کام ہے فقط اور فقط امتحان دینا۔ دیکھتے ہیں پورا کون اترتا ہے۔ جو پورا اتر جائے گا اس کے لیے خوشخبری اور جنت ہے، جو نہیں اترا پورا پھر اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، ایک جہنم ہے، قبر میں خطرناک عذاب ہے، برزخ میں عذاب ہے، اس کا سب کو سامنا کرنا ہوگا۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ تو خوش نصیبی اس کے لیے جو جنت پا گیا، اور بد نصیبی اس کے لیے کہ جس کو سب کچھ بتا دیا گیا اس کے بعد بھی جہنم میں گر گیا۔ لہٰذا سامعین محترم، ملامت کسی اور کو نہیں کرنی۔ اگر انسان دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائے کسی اور کو ملامت نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اہل بیت علیہ السلام پر یا قرآن پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ انہوں نے ہدایت نہیں کی، وہ تو سب کچھ بتا کر چلے گئے۔ یہ تو انسان کی بدبختی اور کم نصیبی ہے کہ سب کچھ بتانے کے باوجود جا کر جہنم کے گڑھے میں گر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ لہٰذا سامعین محترم، جہنم پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے جہنم سے ڈرتا ہے، پھر قیامت میں اسے پھر جہنم کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ روایت کے جملے ہیں، ایک شخص رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی اس روایت پر، رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے، بلکہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ایک درخت کے سائے میں، شدید گرمی اور عرب کی گرمی۔ ان سے پوچھیے کہ جو گرمی کے موسم میں حج کر چکے ہیں، جو حج پر جا چکے ہیں، ان سے پوچھیے عرب کی گرمی کیا ہوتی ہے۔ آج تو پھر انتظام آپ کو مل جاتے ہیں وہاں پر، ایئر کنڈیشنز لگے ہوئے جگہ جگہ پر پانی کے جو ہے وہ انتظامات ہوئے ہیں، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے۔ وہ زمانہ عرب کی گرمی، اور کیسی گرمی ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ اگر کچا گوشت بھی اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جاتا تھا تو وہ گرمی سے پک جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، چند لمحوں میں، اتنی گرم ریت ہوا کرتی تھی عرب کی اس زمانے میں۔ لہٰذا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے سائے میں، آرام کر رہے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے دیکھا ایک شخص آیا، اور اس شخص نے آ کر بڑا عجیب کام کیا، آ کر فوراً اپنا پہرن اتارا، اپنی قمیص کو اس نے ایک طرف رکھا اور پشت کے بل اس گرم ریتی پر لیٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے کیا کہا، گوشت بھی اگر کچا ڈالا جائے تو پک جائے۔ جناب بلال کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مل جائے گا کہ جناب بلال کو اسی زمین پر لٹایا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور گرم ریتی پر لٹا دیا جاتا تھا، کئی دیر تک پورا جسم جو ہے وہ جل جایا کرتا تھا۔ لہذا وہ شخص آیا اور خود اپنے اختیار سے اپنی قمیص کو اتارا، ایک طرف رکھا اور زمین پر لیٹ گیا پیٹھ کے بل۔ ایک وقت وہ آیا کہ تڑپ کر اٹھ گیا، لرز گیا اس کا جسم، فوراً اٹھا، اب شکم کے بل لیٹ گیا۔ جیسے ہی پیٹ جلا، شکم جلا، اب پھر تڑپ کر اٹھا، پھر لرز گیا اس کا جسم، اب اس نے اٹھ کر پیشانی کو زمین پر رکھ دیا۔ ایک وقت آیا پیشانی جل گئی، فوراً اٹھا اور اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، یا نفس و ذوقی، اے نفس چکھ لے مزہ اس کا، اور سخت جو ہے وہ عذاب کے لیے تیار ہو جا، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نفس
ذوقی، چکھ لے اس کا مزہ، تیار ہو جا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی ریت ہے، یہ تو اس کی گرمی تو برداشت نہیں کر سک رہا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن پروردگار عالم نے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دن جس دن سورج کئی فاصلے سے ہوگا، کتنے فاصلے سے ہوگا؟ 1.25 نیزے کے، ٹھیک ہے۔ آج جو سورج کئی فاصلے پر ہے جس کی وجہ سے ریت گرم ہو گئی، وہ تو برداشت نہیں کر سک رہا۔ وہ قیامت کا دن جب سورج ایک 1.25 نیزے پر ہوگا، یہ دیوار جہاں پر موجود ہے یہاں پر سورج ہوگا، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ کیسے برداشت کرے گا؟ آج سورج کی وجہ سے جو ریت گرم ہوئی اسے تو برداشت نہیں کر سک رہا، کل وہ براہ راست جو پروردگار عالم نے آگ کئی سالوں سے بھڑکائی ہے اس میں تو جائے گا، کیسے برداشت کرے گا؟ وہ اپنے آپ سے کہا جا رہا ہے، کہے جا رہا ہے یا نفس ذوقی، اے نفس چکھ اس کا عذاب اور چکھ اس کا مزہ۔ اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اٹھا اور اس نے اپنا قمیص پہنا اور جانے لگا۔ اچھا دیکھیے یہاں پر ایک رک کر جملہ کہتا ہوں، بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ جو گناہوں سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی راہ حل ڈھونڈے جس کو اپنے آپ پر قدرت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ جیسے بالفرض میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ شخص ہے کہ جو زمین پر لیٹ رہا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے کہ دیکھ جب ریت کو برداشت نہیں کر سک رہا تو قیامت کی تو تپتی ہوئی ریت کو اور تپتی ہوئی آگ کو کیسے برداشت کرے گا، یہ اس طریقے سے آمادہ کر رہا ہے۔ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو باتوں باتوں میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب گناہ کے قریب جانے ہوتے ہیں جا کر چولہا کھولتے ہیں، اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جیسے ہی تپش برداشت ہوتی ہے اور جب چند لمحوں کے لیے ہمارا ہاتھ برداشت نہیں کرتا تو فوراً جو ہے وہ ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں اور دعائے کمیل کے جملے دہراتے ہیں، یا رب ارحم ضعف بدنی، ٹھیک ہے، اے میرے پالنے والے ہمارے کمزور بدن پر رحم فرما، دعائے کمیل کے جملے تکرار کرتے ہیں۔ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنے گھر میں ایک فریم لگائی ہوئی ہے، کون سی فریم؟ اس پر لکھا ہوا ہے این تذهبون۔ اس کا مطلب کیا ہے این تذهبون کا؟ کہاں جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی بالفرض ایک انسان ہے، باہر تو بہت اچھا بنتا ہے، باہر تو بہت اچھا ہے، لیکن اصل بات گھر میں پتہ چلتی ہے، گھر میں کیسا ہے یہ، ٹھیک ہے، گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے کئی میٹنگز کے فون آتے، کہیں ایسا تو نہیں فون پر گالیاں دیتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں فون پر جھوٹ بولتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں فون پر غیبتیں کر بیٹھتا ہے۔ سامنے فریم لگا دی این تذهبون، جیسے ہی کوئی گناہ کرنا جائے فوراً جو ہے وہ سامنے تختی نظر آ جائے، این تذهبون، کہاں جا رہے ہو، کون سا گناہ کرنے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، فوراً انسان رک جاتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کوشش کرے کوئی نہ کوئی ایسی بات اپنے جو ہے وہ زندگی میں لے کر ہے جس سے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہو۔ جیسے بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کسی کو بہت زیادہ دعائے ندوہ کے جملے دل پر لگتے تو ایک جملہ بڑا اپنا پسندیدہ اٹھائے اور گھر میں لگا لے۔ بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کو دعائے کمیل کا جملہ بہت زیادہ پسند ہے، اٹھائے فریم کرے گھر میں ایک لگا دے اور جس کو دیکھ کر فوراً جو ہے وہ گناہوں سے رک جائے اور چونک جائے۔ جیسے ایک بالفرض مثال دیتا ہوں، دعائے ندوہ کا ایک جملہ فریم پر لگا لیا، متا ترانا و نراک، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو دیکھیں گے، امام زمانہ کو، ٹھیک ہے۔ اب بالفرض گناہ کرنے جا رہا ہو اور تختی سامنے آ جائے، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو دیکھیں گے، تو گناہ کر لے گا، قریب چلا جائے گا گناہ کے، فوراً گھبرا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ زمانے کے امام ہے جس سے مجھے سامنا کرنا ہے، اگر گناہ کروں گا تو سامنا کیسے کروں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور جملہ لگا دیا زمانے کے امام کے حوالے سے کہ آپ ہم سے دور ہیں لیکن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آپ سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی دعائے ندبہ کا جملہ لے اور پھر جو ہے وہ اپنے گھر میں لگا دے جس کے ذریعے سے کیا ہو کہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ تو خیر اس شخص نے کیا کیا، آیا تپتی ریت پر پہلے پشت کے بل لیٹ گیا، جب برداشت نہ کر سکا تڑپ کر اٹھا اور کہنے لگا کہ اب شکم کے بل لیٹ جا، شکم کے بل لیٹا، جب شکم کے بل برداشت نہیں کر سکا اٹھا بیٹھا اور پیشانی کو تپتی ریتی پر لیٹ گیا رکھ دیا، جیسے ہی پیشانی جلی فوراً جو ہے وہ کہنے لگا یا نفس ذوقی، اے نفس چکھ اس ریت گرم ریت کا مزہ چکھ لے، کیونکہ قیامت میں پروردگار عالم نے اس سے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ پیرن اٹھایا جانے لگا، رسول اللہ نے دیکھ لیا، رسول اللہ نے اشارہ کیا اور بلایا اپنے قریب۔ جیسے ہی آیا رسول اللہ نے عجیب بات کی، کہا اے شخص یہ تو کیا کر رہا تھا، جو تو کر رہا تھا وہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، یہ تو نے کس لیے کیا؟ کہا یا رسول اللہ دنیا میں ہم یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں برداشت نہیں کر سکتے، وہ قیامت کی پریشانی کتنی عظیم ہوگی، جب یہاں برداشت نہیں کر سک رہے تو وہاں کیسے برداشت کریں گے؟ ابھی سے ہی اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں کہ اس عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ روتے روتے رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جیسے ہی دیکھا نا یہ منظر، رسول اللہ نے کہا تو خوش نصیب ہے، لقد خفت رب کا حق کا مخافت، تو اپنے رب سے ویسے ہی ڈرتا ہے جیسے حق ہے ڈرنے کا۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان ربک لیباہی بکا فی السماء، فرمایا کہ تیرا پروردگار عالم اس وقت تجھ پر جو ہے وہ فخر کر رہا ہے ملائکہ کی بزم میں، ٹھیک ہے۔ رسول کہتے ہی اسے جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کے نظارے دیکھ لیا کرتا ہے اسی کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا اس وقت پروردگار عالم فخر کر رہا ہے تجھ پر آسمانی فرشتوں میں، یہ دیکھو میرا بندہ ہے جو میرے خوف کی بنا پر اس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے تجھے اہل بہشت میں سے قرار دیا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد لے محمد، جزاکم اللہ۔ تو اب سامعین محترم، رسول اللہ نے پھر اپنے اصحاب سے کہا جاؤ اس شخص سے جا کر اپنے لیے دعا کرواؤ۔ وہ اصحاب آئے اور
آ کر اس شخص سے دعائیں کروانے لگے, سب کے لیے دعا کرتا رہا, اور آخر میں دعا کی کہ پروردگار عالم سب کو تقویٰ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, پروردگار عالم سب کو جنت نصیب فرما دے. اس طریقے سے سب کے لیے دعا کرنے لگا. یعنی کیا مطلب, جس کے دل میں خوف خدا آ جائے پروردگار عالم اسے مستجاب الدعوہ بنا دیا ہے, یعنی اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے جہنم, جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی کہ جس کا عذاب کتنا دردناک ہوگا اور کتنا سخت ہوگا کہ انسان برداشت نہیں کر سکے گا. جب دنیا کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت کی کیسے برداشت کرے گا. اور اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں 2 دروازے ہو گئے ہمارے اب تک بیان. ٹھیک ہے, جہنم کے دروازے پہ کتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں ارشد بھائی؟ 3. ٹھیک ہے, پہلے دروازے پر کیا لکھا ہوا تھا بیان کر دیا آپ کی خدمت میں. صحیح ہے کہ جو اللہ سے امید رکھے وہ کامیاب ہو گیا, جو اللہ کا خوف رکھے وہ امان پا گیا, اور جس نے اللہ کے علاوہ کسی سے امید رکھی اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف رکھا وہ دھوکے میں رہا اور ہلاک ہو گیا. ایک پہلا دروازہ. دوسرا دروازہ کہ جو قیامت میں چاہتا ہے کہ لباس کے ساتھ آئے, اسے کیا چاہیے؟ کسی بے لباس کو لباس عطا کر دے. جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن پیاسا نہ رہے, کیا کرے؟ کسی پیاسے کو پانی پلا دے. جو چاہتا ہے قیامت کے دن بھوکا نہ رہے, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے. اب رسول اللہ کہتے ہیں وَرَأَيْتُ عَلَى الْبَابِ الثَّالِثِ, اب میں نے دیکھا تیسرا دروازہ مکتوبن, اس پر لکھا ہوا تھا 3 جملے. لَعَنَ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ, پہلا جملہ اللہ لعنت کرے جھوٹوں پر, یہ پہلا جملہ. صحیح ہے, جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے. اچھا پہلے تو یہ سمجھ لیجئے لعنت کہتے کسے؟ لعنت کا مطلب گالی دینا نہیں ہوتا. صحیح ہے, یہ جو ہم پر اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں لعنت بیچتے ہیں, لعنت کا مطلب گالی دینا نہیں ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمت سے دور کر دینا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں لعنت. جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے لعن اللہ الکاذبین, اللہ جھوٹوں پر رحمت نہیں کرتا, اللہ نے جھوٹوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے, ان پر اپنی لعنت کی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ لعنت اتنی کمال چیز ہے کہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہاں جانا ہے, بس آپ بھیج دیجئے خود پہنچ جائے گی, اپنا ٹھکانہ خود تلاش کر لیتی ہے. یہ لعنت میں ہی کمال ہے. ٹھیک ہے, اور یہ روایت کے جملے کہ ایک انسان اگر کسی ایسے فرد پر لعنت بھیجے جو لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت پلٹ کر خود اسی میں منہ پر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ مکتب تشیع کو برا بھلا کہتے ہیں, مسلک تشیع کو برا بھلا کہتے ہیں, شیعوں پر لعنت بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں کہ لعنت ہم تک تو نہیں آ رہی, پلٹ کر انہی کے منہ پر آ رہی ہے دوبارہ. ٹھیک ہے, تو لعنت یہ وہ چیز ہے, بلکہ 2 چیزیں, ایک لعنت اور ایک درود, یہ اپنا ٹھکانہ خود تلاش کرتے ہیں. درود کو بھی پتہ ہے مجھے کہاں جانا ہے, لعنت کو بھی پتہ ہے مجھے کہاں جانا ہے. لہٰذا سامعین محترم, پہلا جملہ, پہلا کلمہ جو جہنم کے دروازے پر لکھا ہے لعن اللہ الکاذبین, اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے. اچھا, جھوٹ ایک وہ گناہ کہ جو سب سے زیادہ معاشرے میں عام ہے, سب سے زیادہ عام ہے, بہت جو ہے وہ دھڑلے سے انسان بولتا ہے. ٹھیک ہے, سینہ ٹھوک کر بولتا ہے. اچھا, یہ جھوٹ اتنا عام کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ دیکھیے دوسرے گناہ وہ ہیں کہ جس میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, دوسرے گناہ وہ ہے کہ جس میں محنت لگتی ہے. بالفرض ایک انسان کو چوری کرنی ہے تو محنت لگے گی, چھت پھلانگنی پڑے گی. ٹھیک ہے, ایک دل میں ڈر ہوگا پکڑا نہیں جاؤں, گرفتار نہ ہو جاؤں, کوئی دیکھ نہ لے, بڑی محنت لگے گی اس میں چوری کرنے میں. شراب پینے میں محنت لگے گی, پہلے پیسے ہونے چاہیے جیب میں, جب جا کر بوتل خریدو گے پھر جا کر پی سکو گے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی پیسے چاہیے. لیکن جھوٹ میں ایسا نہیں ہے, جھوٹ میں فقط جو ہے وہ زبان ہلانی ہے, خلاف واقع بات کی جھوٹ ہو گیا. صحیح ہے, تو یہ جھوٹ اس لیے بہت زیادہ عام ہے, اس لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے, کیونکہ غریب بھی اس گناہ میں ملوث, امیر بھی اس گناہ میں ملوث, کسی کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں. اس وجہ سے جھوٹ بہت زیادہ عام ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی وآلہ, چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے بڑا جھوٹا کون ہے, سب سے بڑا جھوٹا بتائیے. جانتے چھٹے امام نے کیا کہا چھٹے امام نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے کہ جس سے تم جس علم کے بارے میں بھی پوچھو گے وہ جواب دے گا, جو بات پوچھو گے نا وہ تمہیں جواب دے گا, کبھی یہ نہیں کہے گا مجھے نہیں پتا. صحیح ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. یعنی کیا مطلب, آپ اس سے پوچھے چاند پر ابھی کیا ہو رہا ہے, بتائے گا آپ کو وہ. ٹھیک ہے, ابھی کیا چل رہا ہے چاند پر, وہ آپ کو خبر دے گا اس وقت چاند پر کیا چل رہا ہے. آپ اس سے پوچھیے سورج پر کوئی گیا تھا, حالانکہ کوئی نہیں جا سکتا, ہو سکتا ہے وہ بتائے کہ کوئی گیا تھا. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے خود بھی جا کر آیا ہو. ٹھیک ہے, لہذا یہ جھوٹا وہ انسان ہوگا جو ہر علم کے بارے میں خبر دے گا. لیکن جانتے مولا نے کیا کہا آگے, فرمایا ما احل اللہ وما حرم اللہ, لیکن اگر اس سے یہ پوچھ لیا جائے بتاؤ اللہ نے کیا حلال کیا اور کیا حرام کیا, اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اسے حلال و حرام کا پتہ نہیں ہوگا, لیکن دنیا بھر کے علم کا اس کو پتہ ہوگا. بھلے یہ پڑھنے والا کامرس میں رہا ہو, لیکن آپ کو فزکس اور کیمسٹری کا بھی بتائے گا, بایولوجی کا بھی بتائے گا, اس میں کیا ہوتا ہے سب کچھ بتائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, مینڈک کے سینے کے اندر کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے, جہنم کے اندر کیا کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائے گا, جنت کے اندر کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائے گا, ہر علم کے بارے میں آپ کو خبر دے گا. مولا نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا ہے, ہر بات کی خبر دے گا, ہر بات کی پیشن گوئی کرے گا, لیکن جب اس سے پوچھ لو حلال کیا ہے حرام کیا ہے اسے کوئی خبر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ مولا نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا. اچھا, سب سے بڑا نقصان بتاؤں جھوٹ بولنے کا کیا ہے, سب سے بڑا نقصان,
سب سے بڑا نقصان یہ ہے جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہوتا. صحیح ہے, ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بولتے ہیں نا مومن ہے ہم. سینے پر ہاتھ انسان بعد میں رکھے, پہلے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ جھوٹ تو نہیں بولتا. صحیح ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہوں مومن نہیں؟ قرآن کی آیت ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون, جھوٹ تو فقط اور فقط وہ باندھتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے, وہ جھوٹ باندھتے ہیں. صحیح ہے, قرآن کی آیت ہے. ایک روایت بھی سنا دوں آپ کے سامنے. رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ صلی علی محمد, بڑی کمال روایت ہے, نتیجہ دیکھیے گا. ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں اور آ کر رسول اللہ سے کہتا ہے یا رسول اللہ المؤمن یزنی, یا رسول اللہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ بدکاری کے قریب جا سکتا ہے؟ کیا فرمایا ہوگا رسول اللہ نے؟ فرمایا قد یکون ذالک, جا سکتا ہے, ممکن ہے, پاسبل ہے. ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں ایسا ہو شیطان غالب آ گیا ہو, نفس حاوی ہو گیا ہو, خواہشات نے غلبہ پا لیا ہو, اس گناہ کو کر لیا ہو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, مومن ہے لیکن اس گناہ کے قریب جا سکتا ہے. فرمایا پاسبلٹی ہے. المؤمن یسرق, یا رسول اللہ مومن چوری کرے گا؟ فرمایا قد یکون ذالک, ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, پروبیبلٹی تو ہے, کر لے گا. صحیح ہے, چوری ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہوا ہو کہ غربت سے مجبور ہو گیا ہو سکتا ہے بچوں کی بھوک نے اس کو مجبور کر دیا ہو سکتا ہے کبھی مال کی لالچ نے اندھا کر دیا ہو, کر لیا, سیٹ کے ساتھ دھوکہ کر دیا, فراڈ کر دیا, ہو سکتا ہے چوری کر سکتا ہے. المؤمن یسرق قد یکون ذالک, ہو سکتا ہے, ممکن ہے. اگلا سوال, المؤمن یکذب, یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ فرمایا اللہ, جھوٹ نہیں بولے گا. ٹھیک ہے, کتنی پیاری روایت ہے. ہمارے معاشرے میں بیچارہ کوئی چوری کر لے تو اس کو اٹھا کر اندر ڈال دو, اس کے گھر والوں کو اٹھوا لو, اسے مارو, اسے نقصان پہنچاؤ, اسے قتل کر دو, اسے کڈنیپ کروا لو. صحیح ہے, جھوٹ بڑا عام ہے, اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. صحیح ہے, تو اس سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے. فرمایا مومن زنا بھی کرے گا, ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں کر لے. مومن چوری بھی کر سکتا ہے. فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولے گا. یہ نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے کہ مومن ہو اور جھوٹ کے بھی قریب چلے جائے. اسی لیے روایت کے جملے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ایک تو, اور دوسرا جھوٹ ایمان کی بنیاد کو ختم کر دیتا ہے. یہ ایمان جو ہے نا, یہ عمارت, اس کو سمجھیے, جھوٹ ایمان کی بنیاد کو ختم کر دے گا. بنیاد نہیں ہے تو عمارت گر جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی انسان جب دنیا سے جائے گا اور جھوٹا ہو تو پھر یہ ممکن ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے, کمال یہ ہے کہ جب دنیا سے جائے تو شیعہ رہ کر جائے. ٹھیک ہے, مومن رہ کر جائے, یہ کمال ہے. ٹھیک ہے, کئی انسان ایسے ہوں گے جب دنیا سے جا رہے ہوں گے تو مومن نہیں ہوں گے, حالت ایمان میں نہیں ہوں گے, ایمان ان کا ہاتھ سے نکل چکا ہوگا, چلا گیا ہوگا ان کا ایمان ہاتھ سے. لہذا فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اچھا, میرا ایک سوال ہے, کیا جھوٹ صرف زبان سے بولا جاتا ہے؟ ایک سوال ہے. اچھا, منع کر رہے ہیں تو پھر بتائیے کیسے جھوٹ بولا جائے گا؟ کیا جھوٹ صرف زبان سے بولا جاتا ہے اور کوئی طریقہ ہے جھوٹ بولنے کا؟ چلے ایک تو آپ کہہ لیجیے لکھ کر جھوٹ بول دیا, وہ الگ ہے, اشارے سے جھوٹ بول دیا, یہ سارے الگ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے کہ انسان جھوٹ بول دے؟ چلے آ گیا نا وہ اشارے میں. جھوٹ کیسے بولے گا؟ یہ ہے زبانی جھوٹ, ایک ہوتا ہے عملی جھوٹ, پریکٹیکلی جھوٹ بولنا. ٹھیک ہے, یہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کیسے ہوگا. یہ ایسے ہوگا کہ بالفرض میٹرک پاس بندہ ہے, کہیں پر جاب کی ضرورت ہے, اس کو جاب پر لگنا ہے گورنمنٹ نوکری میں, لیکن جو ہے وہاں پر مانگا ہے گریجویشن, بنا لو جعلی ڈگری. صحیح ہے, جعلی ڈگری بن گئی, جھوٹ ہو گیا. یہ عملی جھوٹ ہے, زبان سے کچھ نہیں بولا اس نے, یہ پریکٹیکل جھوٹ ہو گیا. صحیح ہے. ایک اور, کرونا تھا بالفرض اور کسی بھی جگہ پر جانا ہے تو ویکسینیشن کارڈ شو کرنا ہے کہ ویکسین لگوا لی ہے, بنا لیا جعلی کارڈ. صحیح ہے, جا کر پیش کر دیا, ہم نے لگوا لی ویکسین, عملی جھوٹ ہے. دوسرے ملک میں افریقہ آنا ہے, یلو فیور کا کارڈ بنوانا ہے, ویکسین لگوائی نہیں, جعلی بنوا لو. ٹھیک ہے, دکھا دیا اور بول دیا کہ میں لگوا کر آیا, عملی جھوٹ ہے. صحیح ہے, جھوٹ میں شامل ہو جائے گا. دودھ بیچ رہا ہے انسان, ملاوٹ کر دی اور لکھ دیا یہاں خالص مال بکتا ہے. صحیح ہے, یہ بھی جھوٹ میں آ گیا, عملی جھوٹ ہے. صحیح ہے, کہ دودھ میں ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خالص ہے. پرفیوم انسان سیل کر رہا ہے, اندر ہے 90 ml, اوپر لکھ دیا 100 ml, جھوٹ ہے عملی طور پر. صحیح ہے. بسکٹ ہے, اس کے اندر 200 گرامز ہے, ٹھیک ہے, اور لکھ دیا 250 گرامز, عملی طور پر جھوٹ ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے سونے بیچنے کا کاروبار ہے, سونے کا پانی چڑھایا, چونا لگا دیا کسی کو بیچارے کو اور بیچ دیا جھوٹ بول کر کہ اصلی سونا ہے, یہ بھی جھوٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. کوئی بالفرض
رشتہ دیکھنے کے لیے گیا بیچارہ لڑکا, لڑکی میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کو بتایا یہی چہرہ ہے لڑکی کا, دھوکہ کھا گیا. یہ بھی عملی جھوٹ ہے. صحیح ہے. لڑکی گئی لڑکا دیکھنے کے لیے, لڑکا وگ لگا کر بیٹھ گیا, عملی جھوٹ ہے یہ بھی. ٹھیک ہے, یہ بھی جھوٹ میں شامل ہو جائے گا. صحیح ہے. بالا 100 کا پڑتا ہے, 130 کا کہہ کر 150 میں بیچ دیا, ہمیں تو اتنے کا پڑتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. یہ سارے کے سارے عملی جھوٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے مثال دی, گنی چنی مثالیں دی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے جھوٹ ہو سکتے ہیں. کسی سے کمٹمنٹ کر لیا, وہ بیچارے نے کام کر دیا, آپ نے کمٹمنٹ ہی توڑ دیا. صحیح ہے, پورا ہی نہیں کیا, وعدہ خلافی ہو گئی, یہ بھی جھوٹ میں شامل ہو جائے گا. طرح طرح کے سینکڑوں مثالیں یہیں پر بیٹھے بیٹھے بن جائے گی. میں ایک ایک سے پوچھوں, آپ 10 مثالیں دیں گے, یہ بھی جھوٹ میں شامل ہو جائے گا. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ فقط جو ہے وہ زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے, عملی طور پر بھی جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی بھی انسان جو ہے وہ کبھی کبھار جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, اب جھوٹ بولنے سے بچنے کے لیے کیا کریں اور کہاں کہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے, وہ میں بھی بیان نہیں کر سکتا. جس کو جاننے کا شوق ہے وہ جائے یوٹیوب پر اور لکھے KSIJ لبم واشی, اور اس میں پلے لسٹ میں جائے اور گناہ کبیرہ میں چلے جائے, اور وہاں پہ 3 جھوٹ کے لیکچر پڑے ہوئے, وہ جا کر سن لیں. اس میں نے جو ہے وہ مکمل طور پر بتایا کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ جھوٹ بولنا جائز ہے, کس طریقے سے بولا جا سکتا ہے, کہاں پر اللہ جھوٹ کو پسند کرتا ہے. اللہ جھوٹ کو پسند کرتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. اللہ ایسے سچ سے نفرت کرتا ہے جو فساد کروا دے, اور ایسے جھوٹ کو پسند کرتا ہے جو لوگوں میں صلح کروا دے. ٹھیک ہے. ایک بندے نے جا کر تیلی لگا دی, اور بندہ آ کر بولے ہم نے تو سچ بولا ہے. حضور اللہ ایسے سچ سے نفرت کرتا ہے جو جا کر فساد پھیلا دے. اور جہاں پر ممکن نہیں تھا صلح کروانا, کسی بھی طریقے سے پاسبل نہیں تھا, وہاں پر ایک جھوٹ کام آ گیا اور وہاں پر صلح کروا دی 2 مومنین کے درمیان. یہ اللہ جھوٹ کو جو ہے وہ پسند کرے گا. ٹھیک ہے. تو خیر کئی باتیں جو ہے وہ ان لیکچرز میں بیان کی, وہاں پر تفصیل جو ہے وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو جہنم کے تیسرے دروازے پر پہلا جملہ کیا ہے؟ لعن اللہ الکاذبین, اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے. یہ ہو گیا پہلا جملہ. اب آئیے دوسرا جملہ, لعن اللہ الباخلین, اللہ بخل کرنے والوں پر بھی لعنت کرتا ہے. یہ بخل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ یہ کنجوس. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں بخیل. اچھا, بچت الگ ہے, کنجوسی الگ ہے. بچت کو کہتے ہیں کفایت شعاری, اس کا اسلام نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ فیوچر میں کام ہے, اپنی بیٹی کی شادی میں, بیٹے کی شادی میں, اپنے بیٹے کی ایجوکیشن میں, اس کا جو ہے وہ منع نہیں کیا شریعت نے, کفایت شعاری کا منع نہیں کیا. ہاتھ مکمل طور پر بند کر لینا, کسی پر خرچ نہ کرنا, نہ خمس نکالنا, نہ صدقہ دینا, نہ کسی مومن کی مدد کرنا, یہ کہلاتا ہے بخل, یہ کہلاتا ہے بخیل انسان, کنجوس ہے یہ. ٹھیک ہے, اس سے پیسہ نہیں نکلتا بالکل بھی, اس کو کہتے ہیں بخیل. ٹھیک ہے. اچھا, روایت کے جملے ہیں, غالباً حدیث قدسی ہے, حرمت الجنت علی المنان والبخیل والکتات. اللہ کہتا ہے میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے. حرام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ حرام کا مطلب کیا؟ وہ جنت میں نہیں جا سکتا, کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. میں نے جنت کو حرام کر دیا 3 انسان پر. سب سے پہلا کون ہے؟ منان. منان کون ہوتا ہے؟ احسان جتانے والا. کوئی نیکی کی 10 لوگوں کے سامنے جتا دیا. حضور ہم اگر جاب پر نہیں لگاتے نا, آج بے روزگار بیٹھے ہوتے تم. ٹھیک ہے, احسان جتا دیا. جاب پر کی تھی تو جو ہے وہ نیکی آپ کو رکھنی چاہیے تھی, چھپا کر آپ نے سب کے سامنے ظاہر کر دی, احسان جتا دیا. احسان جتانے کے چکر میں اس کی دل آزاری ہو گئی. دوسرا, گھر میں راشن ڈلوا دیا, 5 لوگوں کے آگے بول دیا, اس کو پتا بھی نہیں بیچارے کو, پیچھے پیٹ پیچھے بتا دیا ہم راشن ڈلواتے ہیں اس کے گھر میں. اگر جو ہے وہ نہ ڈلوائے نا, ڈلوانا چھوڑ دے, فاقے پڑ جائیں گے اس کے گھر میں. یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کو دینے والا اور مجھے دینے والا ایک ہی ہے. آج اگر اس کے گھر میں تنگی ہے تو کل میرے گھر میں بھی تو ہو سکتی ہے تنگی. ٹھیک ہے. اب آئیے حدیث سن لیجئے بخیل کے حوالے سے, کہ ایک تو جنت کو حرام کر دیا احسان جتانے والے پر, دوسرا اللہ نے جنت کو حرام کر دیا بخیل پر, جو کنجوس انسان ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا, اور تیسرا قطات, چغل خوری کرنے والا, یہاں کی بات وہاں لگاتی, وہاں کی بات یہاں لگاتی. حضور آپ کا امپلائی فلاں گیدرنگ میں بیٹھا ہوا تھا, آپ کو پتا ہے, صحیح ہے, اگلے دن جو ہے وہ باس نے کلاس لی. یہ ہے چغل خور انسان, نہ لگے نہ دگے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جا کر چغل خوری کر دی. ٹھیک ہے. تو خیر اب جو ہے وہ ہر بات پر تفصیل میں نہیں جانا مجھے. دوسری حدیث, البخیل بعید من اللہ و بعید من الناس و بعید من الجنہ. بخیل انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ سے بھی دور ہے, جو لوگوں سے بھی دور ہے, جو جنت سے بھی دور ہے. ٹھیک ہے. اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا, اپنے قریب آنے نہیں دے گا, اسے اللہ کی قربت نصیب نہیں ہوگی. بندے بھی اس کو پسند نہیں کرتے. کبھی دیکھا ہے بخیل جو ہے وہ بڑا پسند ہو, بخیل کو لوگ 10 بندوں کے بیچ میں ذلیل کرتے, ابے بھائی کبھی تو پیسے نکال لیا کرو. ٹھیک ہے. تو یہ بخیل کو بھی لوگ پسند نہیں کرتے. تیسری بات, جنت بھی اسے قبول نہیں کرے گی. جو بخیل انسان ہوگا اسے جنت بھی قبول نہیں کرنے والی. ایک حدیث میرا بڑا دل چاہ رہا ہے, میں نے خطبہ جمعہ میں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی تھی, جو نہیں تھا وہ سن لیں, اور خصوصاً جو ہے وہ خواتین تک بھی یہ حدیث پہنچ جائے. چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, نے نصیحت فرمائی. 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام,
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جسے یاد ہے وہ میرا ساتھ دے گا. چوتھے امام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، خمستن، 5 لوگ ایسے ہیں لا تصاحبہم، بیٹا ان کی دوستی اختیار مت کرنا، انہیں دوست مت بنانا، انہیں اپنا ساتھی مت بنانا. ولا ترافقہم فی الطریق، اگر سفر کر رہے ہو نا ان کو اپنا ہم نشین نہیں بنانا، ان کے ساتھ سفر مت کرنا. ولا تحادثہم، چھوڑو دوست بنانا، چھوڑو سفر کرنا، فرمایا ان سے بات بھی مت کرنا. ٹھیک ہے. اچھا یہ مذمت کے لیے جو ہے وہ اس طریقے سے حدیث بیان ہوئی، ورنہ حرام نہیں ہے بات کرنا ان لوگوں سے، لیکن جو ہے وہ مذمت کے طور پر بیان کیا گیا ان 5 لوگوں سے نہ دوستی کرنا، نہ بات کرنا، نہ سفر کرنا. بتائیے کون کون سے؟ اچھا چلیے بیان کرتا ہوں. اور کوئی؟ اچھا یاد نہیں کسی کو؟ سب سے پہلا ہے الفاجر، بدکار انسان. فرمایا اس سے دوستی مت کرنا. ٹھیک ہے، یعنی جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے اس سے دوستی مت کرنا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے دوستی کرو گے ایک نقصان ہوگا، وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنائے گا. آج تم اس کے ساتھ ہو، دیکھا ہے نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. ایک بندہ بیچارہ بہت شریف تھا لیکن ایک گیدرنگ میں بیٹھنے لگا، صحبت میں بیٹھنے لگا، اس سے بڑا بدماشی کوئی نہیں اب. صحیح ہے، کیوں؟ اثر ہو گیا اس گیدرنگ کا، اس صحبت کا اثر ہو گیا. ٹھیک ہے. فرمایا فاجر کی صحبت اختیار مت کرنا، کیوں؟ وہ تمہیں اپنے جیسا بنا دے گا. دوسرا الاحمق، احمق کی بھی دوستی نہیں کرنا، پاگل بے وقوف، اس کی بھی دوستی مت کرنا. کیوں؟ وہ چاہے گا تمہیں فائدہ پہنچائے لیکن وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا. اس کا ارادہ یہ ہوگا، اس کی انٹینشن یہ ہوگی کہ آپ کو فائدہ پہنچ جائے، آپ کا دوست ہے نا لیکن ہے تو احمق، نقصان پہنچا دے گا. بالفرض ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ جو ہے وہ بالفرض پریشان تھے، ڈپریشن میں تھے، اور جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، آپ 3-4 دن سے سوئے نہیں، صحیح طریقے سے نیند نہیں ہوئی. آپ نے جو ہے وہ اس دوست کو کہہ دیا یار نیند نہیں ہوئی ہے، تو اس نے کہا ایک نیند کی گولی کھا لو. کہا اچھا نیند کی گولی سے کیا ہوگا؟ کہا نیند کی گولی سے آرام مل جاتا ہے، اچھی نیند آئے گی. کہا آپ نے اچھا گولی دے دو اور پانی میں گھول کر دینا مجھے. اس نے گلاس لیا اور گلاس میں ایک گولی ڈالنے کے بعد سوچنے لگا ایک گولی سے تو 2-4 گھنٹے نیند آئے گی، پورا پتہ ڈال دو. صحیح ہے، سوتے رہو ساری زندگی. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ 2-4 پتے اس نے ڈال دیے. اچھا سوچ کیا رہا ہے کہ دوست کو آرام مل جائے، لیکن احمق ہے نا، فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دیا. ٹھیک ہے. احمق سے دوستی مت کرنا. تیسرا الکذاب، فرمایا جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے نا اس سے دوستی مت کرنا. کیوں؟ فرمایا یہ سراب کی مانند ہے. سراب کسے کہتے ہیں سمجھتے ہیں؟ مئی جون کی گرمی ہو نا کبھی تپتی ہوئی تو دیکھیے گا صحرا میں، ریگستان میں دور سے مٹی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے پانی ہے، لیکن انسان جب دوڑ کر جاتا ہے نا وہ پانی ہوتا نہیں ہے. فرمایا جھوٹا بھی ایسا ہی ہے. فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ لَكَ الْبَعِيدَ وَيُبَعِّدُ لَكَ الْقَرِيبَ. فرمایا جو جھوٹا ہوگا نا وہ دور کو قریب کرے گا، قریب کو دور کر کے بتائے گا. ٹھیک ہے. 2 کی 4 لگا کر بتائے گا، دشمن کو دوست بتائے گا، دوست کو دشمن بتائے گا. اس سے دوستی مت کرنا. ٹھیک ہے. 3 ہو گئے. پہلا ہو گیا فاسق و فاجر، دوسرا ہو گیا احمق، تیسرا ہو گیا جھوٹا، چوتھا البخیل. بخیل سے بھی دوستی مت کرنا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ضرورت پڑنے پر تمہیں ایک لقمہ بھی بیچے گا، وہ ہے تو بخیل نا، ذلیل کر دے گا تمہیں. ایک لقمہ بھی ضرورت پڑنے کے وقت بیچ سکتا ہے. آپ کو ضرورت پڑ گئی، خدا نہ خواستہ بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، آپ کے پاس نہیں تھے پیسے، آپ اس کے پاس پہنچ گئے، آپ کو پتا ہے اس کے پاس ہے، 10 بہانے بنائے گا، نہیں دے گا آپ کو، اور اگر دے گا تو پھر بیچے گا وہ. ٹھیک ہے. وصول کرے گا پھر وہ بعد میں. فرمایا بخیل سے بھی دوستی مت کرنا. اور 5واں وقاتہ الرحم، فرمایا جس بندے کی رشتہ داروں سے نہیں بنتی ہو خبردار اس کو دوست مت بنانا، دور رہو اس سے. کیوں؟ فإنی وجدت فی القرآن ملعونا فی ثلاث مواضع. چوتھے امام کہتے ہیں میں نے قاطع رحم کو، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینے والے کو قرآن میں 3 جگہ پر ملعون دیکھا ہے. 3 جگہ پر میں نے دیکھا ہے اللہ نے اسے لعنت کی ہے اس پر. ٹھیک ہے. لہذا قاطع رحم سے دوستی مت کرنا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات ہو گئی جنت جہنم کے تیسرے دروازے پر. دوسرا کلمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لعن اللہ الباخلین، اللہ بخل کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے، اپنی رحمت سے دور کرتا ہے. اس بندے پر جنت بھی حرام ہے. اچھا بخل کی قسمیں ہیں، بخیل کی قسمیں. ایک بخیل انسان وہ ہوتا ہے کہ جو مال سے خرچ نہیں کرتا، مال نہیں نکال رہا، پروردگار عالم نے تقاضا کیا خمس دینے کا، نہیں دے رہا، یہ بخیل انسان ہے. اللہ نے ہمارے اپنے مال میں سے تھوڑی خمس مانگا ہے، جو اس نے دیا اسی میں سے مانگا ہے، اس میں سے بھی نہیں دے رہا، اس میں سے بھی نہیں نکال رہا. اور وہ لے بھی اس لیے رہا ہے کہ امتحان کے طور پر، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کا خزانہ لامحدود ہے، وہ تو امتحان لے رہا ہے کہ کہیں تم زیادہ دینے کے قابل ہو یا نہیں ہو. اگر دے دو گے تو ہم تمہیں 70 گنا لوٹا دیں گے، نہیں دیتے ہو تو تمہاری اپنی مرضی. لیکن یہ یاد رکھنا تم وہی انسان ہو جو جناب سیدہ کا حق غصب کرنے والوں پر لعنت بیچتے ہو، اور آج انہی کی اولاد کا جو ہے وہ حق کھا کر بیٹھو گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا. یہ انجام اچھا نہیں ہے کہ سیدوں کا حق لے کر بیٹھ جاؤ اور جو ہے وہ پھر بڑے دھڑلے سے سینے پر ہاتھ مار کر کہو ہم تو جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں.
صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ محب ہو سکتے ہیں لیکن شیعہ نہیں ہو سکتے. شیعہ وہ ہوتا ہے جو ان کی باتوں پر عمل بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ایک بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو مال میں بخل کرتا ہے, نہ مومن کی مدد کرے گا, نہ صدقہ دے گا, نہ خیرات دے گا, نہ خمس نکالے گا, نہ مالی واجبات ادا کرے گا, نہ فطرہ دے گا, کچھ بھی نہیں دے گا. یہ ہے بخیل انسان. ایک بخیل وہ ہوتا ہے, دوسرا سنیے گا, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں اس پر. فرمایا دوسرا وہ بخیل ہے کہ جو خود تو کچھ نہیں رکھتا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن دوسرے کو خرچ کرتا ہوا دیکھتا ہے, اس سے برداشت نہیں ہوتا. یہ بھی بخیل ہے. کیا ضرورت تھی مجلس میں بریانی کرنے کی؟ ٹھیک ہے. کیا ضرورت ہے اتنا سارا خرچ کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی ایسے جو ہے وہ روڈ پر بڑی مجلس کرنے کی, گھر میں کر لیتے. صحیح ہے. یہ وہ انسان ہوگا جو دوسرے کو خرچ کرتا ہوا دیکھے گا, اس سے برداشت نہیں ہوگا, جگہ جگہ اعتراض کرے گا, ایسا کیوں کر دیا, ویسا کیوں کر دیا. ٹھیک ہے. بلکہ یہ اعتراض تو دوسرے امام پر بھی ہوا تھا نا. حاکم شام نے جو ہے وہ مولا کو خط لکھا تھا, جب اسے پتا چلا کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت زیادہ وسیع و عریض ہے اور نہ جانے کتنے لوگ ایک دن میں آ کر کھانا کھاتے ہیں, تو جب اسے پتا چلا طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں, تو اس نے خط لکھا, اور اس میں خط میں کیا لکھا؟ لا خیر فی الاسراف. مولا کو کیا کہہ رہا ہے؟ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے. یعنی مولا سے کہہ رہا ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ سب اسراف ہے, اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے, آپ کو کوئی ثواب تھوڑی مل رہا ہے, کوئی نیکی تھوڑی مل رہی ہے, یہ آپ اسراف کر رہے ہیں. مولا نے جو ہے وہ جملہ بدل کر نیچے دوبارہ لکھ کر بھیج دیا, لا اسراف فی الخیر. خیر میں کوئی اسراف ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف جملہ بدلا ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ لا خیر فی الاسراف. اسراف میں کوئی خیر نہیں. مولا نے کہا لا اسراف فی الخیر. خیر میں کوئی اسراف ہوتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیکی انسان جتنا کرے اس کو ثواب ہی ملے گا, اس کو فائدہ ہی پہنچائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا دوسرا بخیل. پہلا جو مال میں بخل کرے گا, دوسرا دوسرے کے پاس ہوگا وہ خرچ کر رہا ہوگا, وہ برداشت نہیں ہوگا اس سے. تیسرا بتاؤں, روایت کے جملے. فرمایا ایک مومن دعا کرے تو سامنے والا مومن اس پر آمین نہ کہے, یہ بھی بخیل ہے. کیوں بخیل ہے؟ مانگ یہ رہا ہے, دے وہ رہا ہے, یہ آمین بھی نہیں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. آمین تو کہہ لے کم از کم. ٹھیک ہے. نہ اس کے جیب سے جائے گا, نہ اس کے گھر سے جائے گا, نہ اس کی تجوری خالی ہوگی, دینے والا تو وہ ہے. یہ آمین بھی نہیں کہہ رہا سامنے سے. ایک کمال کا جملہ سناؤں. رسول اللہ بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے نا تو کہتے تھے اے فاطمہ میں دعا کر رہا ہوں تم آمین کہنا. یعنی رسول اللہ کی دعا جو قبول کروانے والی ہے اس کا نام فاطمہ زہرا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز سے بلند, اللہ صلی علی محمد. چوتھا انتہائی مشہور, جب رسول اللہ کا نام آئے درود نہ بھیجنا. صلی علی محمد. یہ بھی سب سے بڑا بخیل ہے. روایت میں سب سے بڑا بخیل ہے یہ. رسول اللہ کے نام پر درود نہیں بھیج رہا. اب یہ ایک پیغام ہے. کتنی مرتبہ ہوتا ہے اذان ہو رہی ہے, اقامت ہو رہی ہے, ہم بیٹھے ہوئے ایسے ہی. ٹھیک ہے. اپنے سوچ میں اپنے خیالوں میں گم ہے. رسول اللہ کا نام گزر گیا, امیر کائنات کا نام گزر گیا. ٹھیک ہے. نہ اذان کا جواب دے رہے ہیں, نہ اقامت کا جواب دے رہے ہیں, نہ درود ہو رہا ہے, نہ صلوات ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اپنے سناٹے میں بیٹھے ہوئے. حرام نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ نیکی کمانے کے موقع اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیا کریں. فوراً جو ہے وہ درود بھیجا کریں, اور کوشش کیا کریں بلند آواز سے بھیجیں, کیونکہ روایت میں بلند آواز سے درود بھیجنا دلوں کا نفاق دور کرتا ہے, منافقت کو ختم کرے گا. جو ہے وہ بلند آواز سے درود بھیجنا. کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اذان اور اقامت کے جواب کا جو ہے وہ کیا ثواب ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ بیان کروں گا. ابھی 4 ہو گئے, ایک اور بیان کرتا. اچھا روایت میں کئی بیان ہوئے, میں 4-5 بیان کر رہا ہوں. 5واں فرمایا اب خل الناس من بخل بالسلام. فرمایا کہ سب سے بڑا لوگوں میں بخیل ہوئے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرتا ہے. ٹھیک ہے. سلام کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والے کو سلامتی کی دعا دینا. کتنا بڑا بخیل ہے, اس سے دعا بھی نہیں دی جا رہی ہے. سامنے والے کو دعا بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. سلامتی کی دعا بھی نہیں دے سک رہا. فرمایا یہ بھی بخیل ہے سب سے بڑا. ٹھیک ہے. بعض لوگ بڑے اکڑ میں رہتے ہیں نا, ہم کیوں سلام کریں, تمہارا بچہ ہمیں سلام کر کے گزرا نہیں ہے. حضور آپ تو وہی ہیں جو بڑے چوڑے میں آ کر آیت پڑھتے تھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. تو رسول اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں زندگی میں بچوں کو سلام کرتے ہوئے, بڑوں کو سلام کرتے ہوئے, اپنے ہم عمر کو سلام کرتے ہوئے؟ وہ نظر نہیں ہے آپ کو؟ اگر جو ہے وہ آپ نے سلام کر لیا تو کیا چلا جائے گا؟ آپ نے دعائیں تو دی ہے, اور یہ نہیں دیکھ رہے زیادہ نیکیاں مل رہی, وہ نظر نہیں آ رہا. لیکن جو ہے وہ آپ کے بچے کو چاہیے تھا کہ سلام کرے. ٹھیک ہے. وہ ایک ادب سکھانے کے لیے اگر آپ نے کہہ دیا وہ الگ بات ہے, لیکن جو ہے وہ اگر آپ سلام کر دیں گے تو چھوٹے گھر کے تو نہیں ہو جائیں گے. تو یہ 4-5 چیزیں جو بخل میں آتی ہے. خیر بات جو ہے وہ تفصیلی ہو جائے گی. 2 جملے ہو گئے. پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے. دوسرا جملہ بولے نا اللہ کنجوسوں پر لعنت کرے. بولے اللہ بخیل پر لعنت کرے, کنجوسوں پر لعنت کرے. یہ 2 جملے ہو گئے. تیسرا جملہ, اور زیادہ تفصیل میں نہیں جانا, 1-2 روایت سن لیجیے. لعن اللہ الظالمین. اللہ ظلم کرنے والوں پر لعنت کرے. یہ تیسرا جملہ. آج آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے یہ لعنت کے مستحق ہے. ٹھیک ہے. یہ خدا کی رحمت سے دور ہے. جہاں جہاں جو ظلم کرنے میں ملوث ہے, ٹھیک ہے, وہ لعنت میں مستحق قرار پائے گا. ایک جو ہے وہ آیت پڑھتا ہوں قرآن کی, انا اعتدنا للظالمین نارا. عذاب سنیے گا, ہم نے ظالمین کے لیے زبردست آگ کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے.
زبردست آگ بھڑکائی گئی ان کے لیے. کیا ہوگا؟ احاط بہم سرادقها, یہ آگ ایسی ہوگی ایک جگہ سے نہیں لگائے گی, ہر طرف سے ان کو آگ گھیرے میں لے جانے والی ہے. ٹھیک ہے, ہر طرف سے آگ ان کو گھیر لے گی. جب آگ آئے گی, تپش آئے گی تو ہوگا کیا؟ پیاس لگے گی انسان کو, پانی کا جو ہے وہ تقاضا کرے گا. ان یستغیثوا یغاثوا, اگر یہ فریاد کریں گے تو انہیں جواب دیا جائے گا. یغاثوا, انہیں فریاد کا جواب دیا جائے گا, لیکن کس کے ذریعے سے؟ بماء کالمہل, ایک کھولتے ہوئے پانی سے ان کا جو ہے وہ استقبال کیا جائے گا, انہیں دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی. ٹھیک ہے, اچھا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, ہوگا کیا؟ یشوی الوجوہ, یہ ان کے چہروں کو جلا کر رکھ دے گا, ان کے گوشت کو اتار کر پھینک دے گا چہرے سے. اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ قریب لے گئے اور چہرے کا گوشت گر گیا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ ظالمین کے لیے پروردگار عالم نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے. بئس الشراب, کتنا برا پانی ہے. وساءت مرتفقا, اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالمین کے لیے. یہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا. ایک روایت سن لیجئے, ظلم کرنے کی قسمیں. 3 طرح کے ظالم بیان ہوئے روایت میں. ایک ظالم وہ ہے جن کے متعلق کہا گیا لا یغفرہ, اسے معاف نہیں کیا جائے گا. ایک ظالم وہ ہے. دوسرا ظالم وہ ہے یغفرہ, اسے معاف کر دیا جائے گا. اور تیسرا ظالم ہے لا یترکہ, اسے چھوڑا نہیں جائے گا. 3 طرح کے ظالم. بھائی یہ سن لیجئے, پہلا ظالم کون تھا؟ جسے معاف نہیں کرے گا اللہ. یہ کون سا ہے؟ شرک کرنے والا. یہ پروردگار عالم پر ظلم ہے. قرآن کی آیت, یا بنیہ لا تشرک باللہ, جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, اے میرے لخت جگر, اے میرے بیٹے, اے میرے پیارے شہزادے, خبردار, لا تشرک باللہ, خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا. یہ وہ ظلم ہے لا یغفرہ, اللہ معاف نہیں کرے گا. مر گئے تو گئے, اب شرک کی جو ہے وہ کوئی معافی نہیں مل سکتی. یاد رکھیے گا, یہ شیطان کا آخری حربہ ہوگا شرک. مجتہدین کی زبانی جو ہے وہ کلام نقل ہوئے ہیں کہ بعض اوقات جب شیطان انسان کو نہیں بہکا سکتا نا, تو 10-15 سال کے لیے چھوڑ دیتا ہے, نہیں بہکاتا, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. 15-20 سال بعد ایسا رسہ پھینکے گا, اپنی طرف کھینچ لے گا. پھر وہ امتحان ہوتا ہے انسان کا کہ وہ شیطان کی طرف جاتا ہے یا پروردگار عالم کی طرف رہتا ہے. ایک جو ہے وہ, اگر آپ کو بات یاد ہو, میں نے ابتدائی تقاریر میں عرض کی تھی آپ کے سامنے, جب شیطان آئے گا آخری وقت میں پانی دے گا. ٹھیک ہے, یہ آخری حربہ ہے اس کا. اسے پیاس لگ رہی ہے, شدید زبان پر کانٹے پڑے ہوئے ہیں, کوئی پانی پلا دے, شیطان کوزہ لے کر آئے گا, لو پیو پانی. وہ ہاتھ بڑھائے گا, شیطان کوزہ پیچھے کر لے گا, کہے گا ایسے پانی نہیں ملے گا, پہلے مجھے سجدہ کرو, سجدہ کرو گے تو پانی ملے گا. یہ بات کر رہا ہوں کمزور ایمان والوں کی. جب وہ کہے گا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا, میری تو حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اٹھ کر سجدہ کر سکوں, کہا تو کیا ہوا, آنکھوں سے سجدہ کر لو, پلکیں جھکا لو, سجدے کی نیت سے سجدہ ہو گیا. جو کمزور ایمان والا ہوگا وہ پلکیں جھکا دے گا اور ادھر وہ کوزہ پھینکے گا اور چلا جائے گا. اختتام کس پر ہوا؟ شرک پر ہوا, گیا کام سے. اب کوئی جو ہے وہ معافی نہیں ہے. لیکن جو مضبوط ایمان والے ہوں گے ان کی نگاہ آسمان پر بھی ہوگی. کیوں؟ آنکھوں سے پردے تو ہٹ چکے نا, نگاہ ہوگی امیر المومنین پر, ہاتھوں میں حوض کوثر ہے. مولا کہہ رہے ہیں بس تھوڑی دیر, یہ جو ہو رہا ہے نا یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہو رہا ہے, یہ جو سزا مل رہی ہے, جو پیاس لگ رہی ہے, یہ تیرے اپنے گناہوں کی وجہ سے. بس کچھ دیر انتظار کر لے, میرے پاس آ جائے گا, اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا دوں گا, بس تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر لے. یہ جو مضبوط ایمان والا ہوگا یہ پانی نہیں پیے گا شیطان کے ہاتھوں سے, اور دنیا سے جب رخصت ہوگا تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا. ٹھیک ہے, تو خیر ایک ظلم اللہ پر جو کبھی معاف نہیں ہونے والا, یہ ہے شرک. ٹھیک ہے, ذرا انسان سوچے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہے اور کتنا جو ہے وہ عطا کیا ہے پروردگار عالم نے. چھوٹی چھوٹی نعمتیں اگر ہم شمار کریں, شمار نہیں کر سکتے, لیکن پروردگار عالم نے کتنا احسان کیا ہے. بلکہ ایک میں آپ کے سامنے بیان بھی کروں, ایک جو ہے وہ بیان کر رہے تھے حضرت کے, جو ہے وہ کرونا میں ایک شخص ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. آپ جانتے ہیں کیسے حالات ہو گئے دنیا کے, جگہ جگہ جو ہے وہ سلنڈرز گیس کے, جو ہے وہ آکسیجن کے امپورٹ ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں جگہ سے جگہ, اور لوگوں کو جو ہے وہ فراہم کیے جا رہے ہیں آکسیجن, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ قلت ہو گئی تھی, سانس نہیں لی جا رہی تھی لوگوں سے. تو ایک شخص جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تو وہ روتے ہوئے باہر جا رہا تھا. اس سے پوچھا کیا ہوا, بات کیا ہے؟ کہا جب میں باہر آ رہا تھا میرے مالی حالات اچھے نہیں ہیں, جب میں باہر آ رہا تھا ڈاکٹر نے ہاتھ میں بل پکڑا دیا. کس چیز کا بل ہے؟ کہا کوئی علاج نہیں ہوا, مجھے صرف سانسیں فراہم کی گئی تھی, مجھے صرف آکسیجن دیا گیا تھا. کہا اس پر رو رہا ہوں کہ ایک چند دن جو ہے وہ سانس دی تو بل مانگنے کے لیے آ گئے. وہ اللہ ہمیں جو ہے وہ ہوا اس نے ایسا انتظام بنایا ہے, اس نے کیسا انتظام کیا کہ اس نے کبھی ایک جو ہے وہ ہمیں سامنے سے چیز کا مطالبہ نہیں کیا. انسان جو ہے وہ غور کرے کہ ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو خیر یہ پہلا ظلم جو اللہ پر ہوگا یہ کبھی معاف نہیں ہونے والا. دوسرا ظلم کون سا ہے؟ اچھا میرے خیال سے تھک گیا اب آپ. دوسرا ظلم ہے یغفروا, یہ معاف ہو جائے گا. یہ کون سا ظلم ہے؟ جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے. دعائے کمیل کا جملے, ظلمت نفسی, پالنے والے میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وتجرأت بجہلی, اپنی جہالت کے باعث میں جرت کر گیا, تیری بارگاہ میں معصیت کر گیا. یہ وہ ظلم ہے, یہ معاف ہو جائے گا. بس سچے دل سے توبہ چاہیے اس کو. مرنے سے پہلے توبہ کر لی, مصلی پر آ گئے, 2 آنسو بہہ گئے, استغفر اللہ کہہ دیا, کامیاب ہے انسان, معاف ہو جائے گا. یہ ظلم معاف کر دے گا اللہ. تیسرا ظلم, یہ وہ ظلم ہے جو بندہ بندے پر کرتا ہے. لا یترکو, یہ اللہ نہیں چھوڑے گا, کیونکہ حقوق العباد کی بات ہے. جب تک نہیں چھوڑے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کر دے. صحیح ہے,
اب یاد رکھیے گا قرآن میں پروردگار عالم نے 80 جگہ پر ظلم گنوایا ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے. بالفرض مثالیں دے رہا ہوں میں اب جو ہے وہ اپنے حساب سے. زوجہ پر ہاتھ اٹھا لیا، یہ بھی ظلم ہے. بچوں پر ہاتھ اٹھایا، یہ بھی ظلم ہے. ماں باپ کو گور کر دیکھا، یہ بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے. ماں باپ کے ساتھ بلند آواز سے بات کی، یہ بھی ظلم ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی کا حق کھا لیا، یہ بھی ظلم ہے. قرضہ کھا کر بھاگ گئے، یہ بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے گھر کا کرایہ نہیں بھرا اور چھوڑ کر بھاگ گئے، یہ بھی ظلم ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ لگاتے جائیے سینکڑوں مثالیں اپنے حساب سے، یہ سارے کے سارے ظلم میں شمار ہوگی، ٹھیک ہے. بندہ بندے پر جو ظلم کرے گا اللہ کرے یا لا یترکو، روایت کے جملے، اسے نہیں چھوڑا جائے گا. بندہ چھوڑے پہلے، وہ معاف کرے گا تو ہم چھوڑیں گے. کسی پر تہمت لگا دی، پیٹھ پیچھے غیبت کر دی، ٹھیک ہے، کسی کی دل آزاری کر دی، بھرے مجمع میں ذلیل کر دیا، 10 بندوں کے سامنے جو ہے وہ اس کو رسوا کر دیا، مس کمٹمنٹ کر دی، صحیح ہے، اس کے وعدہ خلافی کر دی، یہ سارے کے سارے ظلم ہیں. اور آخر میں ایک حدیث پیش کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت پہ چوتھے امام سے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ایاک والظلم علی من لا ناصر لہ، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. اللہ کے سوا جس کا کوئی نہ ہو اسے ظلم نہ کرنا. وجہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. خلاصہ کلام، جہنم کے تیسرے دروازے پر کتنے جملے لکھے ہوئے؟ 3. پہلا جملہ اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے، دوسرا جملہ اللہ کنجوسوں پر لعنت کرے، اور تیسرا اللہ ظالموں پر بھی لعنت کرے، ٹھیک ہے. مختصر جو ہے وہ تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کی. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو آمین نہ کہے وہ بھی بخیل ہوتا ہے. پالنے والے ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے جتنے مومنین تشریف فرمائے، میرے مالک جو حاجات دل میں لیے بیٹھے تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک تمام کے رزق مادی اور معنوی میں اضافہ فرما. میرے مالک دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے میرے مالک ظلم کا خاتمہ فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت و نصرت فرما. میرے مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. امام کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام کے چہرے کی بار بار زیارت نصیب فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات ادا کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد.